بندے کو حیا کیوں نہ کرا جس کو رب دے تو حاضرین محترم اے شان سی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ آپ دے حیات آئے عالم سی آپ دے حیات آئے حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بے پناہ مال عطا کیا بے پناہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا مال ہر وقت اسلام واسطے خرچ کیا بولا بندے اللہ مال دے لیکن مال ملنے تو بعد انسان کنجوس بن بنے اللہ رب العالمین نے آپ میں شرط عطا کی سی اللہ نے آپ کو بے پناہ مال عطا کیتا سی لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے وہ مال جدوں بھی اسلام اور ضرورت پہ اسلام واسطے خرچ کیا تو مکہ مکرمہ کو مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے مسلمانوں کو پینے واسطے میٹھے پانی دا کھو کوئی نہ یہودی کو نکو ہوا اور وہ مہنگے داموں بہت زیادہ پیسے لے کے مسلمانہ پانی دینا ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے سنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے کیڑا اس یہودی کو نکوما خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دی زبان ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کا سودا کیتا سی اور حکومت کا سودا کر کے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ واسطے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا سی جب مسجد نبوی جگہ تنگ پہ گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ حکم دیتا اے میرے صحابہ مسجد جگہ تھوڑی پہ گئی سامنے جو جگہ ہے اس کو خرید کے مسجد وقف کیتا جائے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ خریدی اور خرید کے ہمیشہ واسطے مسلمانوں واسطے وقف کر دیا میں کل آخنا ہونا یارا تو میں ساری زندگی جس جنت واسطے دعاواں کرنے ہر مسلمان دعا کرنا اللہ اسلام تے ثابت قدم رکھے ایمان دی حالت جو اس دنیا تو لے کے جائے اور اللہ جدوں دنیا تو لے کے جائے ساڑی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بنائی اور اللہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا کرے قیامت تک امت مسلمہ دعا کرتی رہے گی عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کہ جنہ جنت واسطے دعاواں نہیں جنہاں نے دنیا دے اندر ہی جنت خرید لیتا دنیا دے اندر ہی جنت خرید لیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ خوش ہو کے کیا لوگوں ہر بندے دا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی سنگی ہوئے گا ہر نبی دا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا میرا جنت کے اندر ساتھی عثمان ذو النورین ہوئے حاضرین محترم جدوں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شادی مبارک ہوئی بڑا ایمان افروز گل ہے کہ محبت کتنی پیار کتنا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے گھر والوں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ جدوں شادی مبارک ہوئی حاضرین محترم بھیجنے والے کون نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی تسی جاؤ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گل کرو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جوان ہو چکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے مشورے دے نال حضرت عثمان حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول گئے حاضرین محترم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول گئے نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جا کے گل کی حاضرین محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حجرے مبارک کے اندر تشریف لے کے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کیا دروازہ کھولو دروازے کے اوپر کو آیا ہے جڑا رب دی بارگاہ دے اندر بھی مقبول ہے میری بارگاہ دے اندر بھی مقبول ہے دروازہ کھولیا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا
رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر اور آقی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا نے چھوٹی عمر کے اندر مینوں میرے باپ کو میری والدہ کو لے لیتا تسا نے میری پرورش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہے تسی ہمیشہ ہمیشہ آستے مینوں اپنی فرزندی کے اندر قبول کر لو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی نظراں جھکیاں ہوئیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہاں آسمان والے چاہیاں تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے کیا اے علی تینوں مبارک ہوئے میرے کو ہونے جبرائیل نے زمین تشریف لے کے آئے نے اور کہہ رہے نے اے سونیا رب العالمین پہ کہندا وے اسا عرش دے اوتے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دے نال کر دتا ہے اسی زمین دے اوتے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا استے قبول کر لیو حالین محترم ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی اگلی گل کی کیا اے علی تیرے کول ہے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میرے کول جڑا ہے ایک میرے کول تلوار ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تلوار جڑی ہے انہوں اپنے کول سنبھال کے رکھ ذرہ جڑی ہے انہوں جا کے بازار کے اندر فروخت کر دے تاکہ جہیز دا سامان خریدیا جا سکے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ذرہ لے کے بازار کے اندر گئے حیدر علی ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق بازار کے اندر گئے تیسرے یار حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ نے نال ملاقات ہوئی حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے علی ویر آج بڑے خوش ہو وجہ کی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے عثمان تینوں کی دساں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دا نکاح میرے نال کرن دے واسطے حکم ارشاد فرما دیتا ہے حالین محترم حضرت سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ پوچھن لگے علی بازار کے اندر آن دی کی وجہ ہے اس ذرہ لے کے آیا ہوں انہوں بیچنا ہے جہیز دا سامان لینا ہے سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ نے قیمت پوچھی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے قیمت دسی حالین محترم سیدنا عثمان بن نورین گھر کے اندر گئے جڑی ذرہ دی قیمت سے اس نالوں کئی گنا زیادہ قیمت لیتے زیادہ پیسے لیتے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کھا کے حضرت علی کے حوالے کیتے حوالے کرن کو بار کہن لگے اے علی میرے کولوں اے پیسے قبول کر لیو جننے بھی ہیں انہوں قبول کر لیو حاضرین محترم سودا ہو چکیا حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ ذرہ لے چکے جدو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ جان لگے اور عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ پھر آواز دے کے کہنے اے علی ذرا رک جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے اور ہدیے متعلق کی ارشاد فرمایا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر کوئی تحفہ دے قبول کر لے ہو ہدیہ دے قبول کر لے ہو حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کہندے نے اے علی میں ذرہ دے پیسے تانوں دے چکیا ہاں جی بالکل دے چکے ہو تسی قیمت وصول کر چکے ہو یا جی بالکل وصول کر چکے ہاں کہ اے ذرہ جڑی ہے میں عثمان کو قبول کر لے ہو مرضی ہے تحفہ سمجھ کے قبول کرو مرضی ہے ہدیہ سمجھ کے قبول کر لے ہو حالین محترم ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ پیسے بھی لیتے ذرہ بھی لیتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے اندر جاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اے علی واپس آ گئے ہو ذرہ بھی واپس لے آئے ہو
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیسے نے کہ اب پیسے بھی لے آئے ہو سرہ بھی لے آئے ہو سارا جگہ معاملہ پیش آیا سے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ دے نال اور سارے دا سارے واقعہ ذکر کیتا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کہ میرے نبی نے اپنے ہاتھ چاہ کی دعا کی تھی کہ اے اللہ عثمان نو دنیا دیا بھلائیاں بھی عطا کر دے عثمان نو آخرت دیا بھلائیاں بھی عطا کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان صحابہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت حاضرین محترم نے محبت سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے حاضرین محترم آپ کا جڑا دور سی بڑا بے مثل و بے مثال موجود ہے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تو پردہ کیتا نا مسلمانہ دی جڑی حکومت سی 9 لاکھ مربع میل تے سی مسلمانہ دی حکومت کتنے لاکھ مربع میل تے سی 9 لاکھ مربع میل تے کتنے تھے سارے چھے کے بولو کتنے تھے جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور ختم ہویا تو مسلمانہ کی جڑی حکومت سی 11 لاکھ مربع میل تے سی کتنے تھے 11 لاکھ مربع میل تے اور جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور مبارک ختم ہویا تو مسلمانہ دی حکومت 22 لاکھ مربع میل کتنے تھے سی 22 لاکھ مربع میل تھے اور جب عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دور مبارک ختم ہویا تو مسلمانہ دی حکومت 44 لاکھ مربع میل تھے کتنے تھے سی 44 لاکھ کتنے تھے سی یارہ اتنا تو دوسرا حساب کتاب سمجھ آ گیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی مسلمانہ دی حکومت کتنے جگہ تھے سی 9 لاکھ مربع میل سارے چھے کے بولو کتنے تھے سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک ختم ہویا تھا مسلمانہ دی حکومت کتنی جگہ تھے سی جدو ابوبکر صدیق کے دور مبارک ختم ہویا تھا کتنی تھے سی 11 لاکھ تھے جدو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور مبارک ختم ہویا تھا مسلمانہ دی حکومت 22 لاکھ مربع میل تھے سی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دور مبارک ختم ہویا تھا مسلمانہ دی حکومت 44 لاکھ مربع میل تھے سی جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دور ختم ہویا تھا مسلمانہ دی حکومت 64 لاکھ مربع میل سبحان اللہ کتنے تھے سی ایک گل یاد رکھنے ہیں تاریخ ہے یاد رکھو حاضرین محترم جدو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دور مبارک کے اندر مسلمانہ اتنی ترقی کی تھی یہود و نصارہ